قربانی واجب ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال پابندی کے ساتھ قربانی ادا فرمائی، اور پیغمبر اسلام کی یہ پابندی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے۔ قربانی کے لیے اچھا جانور ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا جانور ہو، خوبصورت ہو، قیمتی ہو، فربا ہو، موٹا ہو، قربانی کے جانور کو کھلاؤ پلاؤ، اور فرمایا کہ یہ کل قیامت میں آپ کی سواری بنے گا، اور یہ قربانی کا جانور کل اسی صورت میں آپ کے پاس حاضر ہوگا جس صورت میں آپ نے اس کو ذبح کیا ہے، پل صراط پر سواری بنے گا۔ وہ لوگ غلط کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے کیا فائدہ، اس سے بہتر ہے کسی یتیم خانے میں پیسے دے دو، یا اسی طرح سے کسی غریب لڑکی کی شادی کرائیں، ضرور آپ صدقات خیرات کریں، ضرور آپ کسی غریب بیٹی کی شادی کرائیں، ضرور آپ یتیم خانوں کی مدد کریں، لیکن عمل کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے، ایک باطنی حقیقت ہوتی ہے۔ قربانی کی ظاہری صورت اپنانا ہی ضروری ہے، اور ظاہری صورت اس کی یہ ہے کہ آپ جانور کو خرید کر لائیں اور اس کو ذبح کریں، اللہ کے راستے میں اس کو قربان کریں، یہ اس کی ظاہری صورت ہے۔ اور اس کی باطنی حقیقت جو ہے وہ ہے اخلاص اور تقوی۔ تو عمل کی ظاہری صورت، بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کی ظاہری صورت ہی اپنانا، اسی سے فریضہ ادا ہو جائے گا، اسی سے یہ واجب ادا ہوگا، اس میں سے قربانی بھی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے مردوں کو حکم دیا، اسی طرح سے مستورات کو بھی حکم دیا۔ حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ جاؤ اپنی قربانی کے پاس کھڑے رہو، تو عورت بھی پردے کے ساتھ اپنی قربانی کے پاس کھڑی رہ سکتی ہے۔ تو مردوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، عورتوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ ہمارے جموں کشمیر میں آج کل قربانی کا جو نصاب ہے تقریباً 68,000 ہے، 2 کم 70,000، جس کے پاس بھی ضرورت سے زائد، ضروریات اصلیہ سے زائد جس کے پاس بھی اتنی رقم موجود ہو یا اس کے بقدر مالیت موجود ہو، اس پر قربانی واجب ہے، قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی سے آپ انشاءاللہ بڑا اجر پائیں گے، کل قیامت میں بہت فائدہ ہوگا قربانی کا۔